بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 32 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الفتح کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ دیہاتی جو پیچھے رہ گئے تھے اب وہ تم سے ضرور کہیں گے شغلتنا اموالنا و اہلونا، کہ ہمارے مال و دولت اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر لیا تھا۔ فاستغفر لنا، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں وہ نہیں ہوتی۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، آپ ان سے کہہ دیجئے اچھا تو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، او اراد بکم نفعا، یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تو فمن یملک لکم من اللہ شیئا، تو کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ عزیز طلبہ، اس آیت کریمہ کے اندر منافقین کے ہیلے بہانوں کا ذکر ہے، یا پھر ان لوگوں کے ہیلے بہانوں کا ذکر ہے جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سفر میں نہیں تھے۔ عمرے کے ارادے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف کی جو آبادیاں تھیں ان میں بھی منادی کرا دی تھی کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، آپ بھی جانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو تشریف لے آئیں۔ لیکن جو آس پاس کے دیہات کے لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ جو مخلص مسلمان تھے وہ چلے گئے، لیکن ان میں کچھ منافقین بھی تھے جو اوپر سے اسلام کا اقرار کرتے تھے۔ وہ لوگ جنگ کے ڈر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جنگ کی صورت میں ہمیں جو ہے اس میں حصہ لینا پڑے گا، اس لیے جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانے کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جانے سے رک گئے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر وہی منافقین مراد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نہیں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے واپس ہوئے حدیبیہ سے معاہدہ ہو جانے کے بعد، تو راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے یہ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مدینہ واپس جائیں گے تو وہ لوگ جو جن کے دلوں میں جو ہے وہ کھوٹ ہے، یا پھر جو جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے وہ مختلف طرح کے ہیلے بہانے کریں گے کہ ہمیں جو ہے ہمارے اہل و عیال نے، ہمارے مال و دولت نے مشغول کر لیا تھا، اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، ہماری یہ مجبوری تھی، ہماری فلاں مجبوری تھی۔ تو یہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا۔ ہم اپنے گھر بار کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکے، یا کچھ بھی جو ہیلے بہانے انہوں نے کرنے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تو اس کے اندر انہی کے منافقین کے ہیلے بہانوں کا ذکر ہے، اور وہ آپ سے آ کر کہیں گے ہمارے لیے مغفرت کی درخواست جو ہے وہ کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ لیکن چونکہ وہ بات جو ان کی زبان پر ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ جنگ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں گئے تھے۔ شیطان نے ان کے لیے یہ بات مزین کر دی تھی کہ یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو کہ ایک بڑے لشکر سے ٹکر لینے جا رہا ہے، یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اہل مکہ جو ہیں وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور ان کی آپس میں جنگ ہوگی اور مسلمان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور چونکہ یہ تعداد میں کم ہے، سامان ہے، جنگ بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور بغیر اسباب کے یہ اتنے بڑے لشکر سے کیسے مقابلہ کر سکیں گے، اس لیے جو ہے وہ یہ سوچ کر اور یہ سمجھ کر کہ ہم اگر اس میں جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہمیں بھی جو ہے وہ جنگ میں حصہ لینا پڑے گا، اور ہمیں بھی جو ہے وہ گویا کہ موت ہماری منتظر ہے، اس وجہ سے وہ نہیں گئے تھے۔ تو حالانکہ عذر تو ان کا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا تو انہوں نے یہی ہیلے بہانے کیے کہ گھر بار کی مصروفیت تھی، مال و دولت کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اہل و عیال کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، ہم اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، اس لیے آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت طلب کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان کی زبانوں پر جو ہے وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور یہ آیت جو ہے وہ مدینہ کے راستے میں ہی حدیبیہ سے واپسی پر نازل ہو چکی تھی۔ اعراب سے مراد کون کون سے قبیلے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے قبیلہ غفار مراد ہے، مزینہ ہے، جوہینہ ہے، اسلم وغیرہ، یہ جو اطراف مدینہ میں آباد تھے، مدینہ کی جو آس پاس کی آبادیاں تھیں وہاں یہ لوگ آباد تھے، یہ قبائل آباد تھے۔ اس اعراب سے مراد ان قبائل کے لوگ ہیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے جو ہیلے بہانے کیے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ہے، دلوں میں ان کی یہ بات تھی کہ اگر ہم جنگ میں شریک ہوں گے تو ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، نفع اور ضرر کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا یہ خیال تو غلط ہے کہ اگر ہم جہاد میں شریک ہو گئے تو تکلیف اور مشقت سے جو ہے وہ، اگر ہم جہاد میں شریک ہوئے تو تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑے گی، اور اگر ہم نہیں گئے تو اس تکلیف اور مشقت سے بچ جائیں گے۔ حالانکہ نفع اور ضرر جو ہے، تکلیف جو ہے، اس کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ گھر میں بیٹھے رہنے والوں کو بھی مشقت میں ڈال سکتا ہے، عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اگر وہ تمہیں نفع دینا چاہے تو کوئی بھی اس کو اس سے نہیں روک سکتا۔ وہ میدان جہاد میں تیروں کی برسات کے اندر بھی تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے بما تعملون خبیرہ، تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے، اور وہ پوری اس کی جزا تمہیں دے گا۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، سیقول لک المخلفون من الاعراب حول المدینہ، سیقول لک المخلفون من الاعراب حول المدینہ ای الذین خلفهم اللہ عن صحبتک لما طلبتهم لیخرجوا معك الى مکہ خوفا من تعرض قریش لک عام الحدیبیۃ اذا رجعت منها۔ اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ مخلفین سے کون مراد ہیں۔ اعراب مخلفین جو ہیں، جو پیچھے رہ جانے والے تھے، ان سے وہ اعراب مراد ہیں جو مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، یعنی وہ دیہاتی جن کو آپ کی معیت سے پیچھے کر دیا۔ الذین خلفهم اللہ عن صحبتک، آپ کی معیت سے پیچھے کر دیا، یعنی کہ محروم کر دیا، جبکہ حدیبیہ کے سال آپ نے ان سے اپنی معیت میں مکہ کی طرف جو ہے وہ چلنے کے لیے قریش کے تعرض کے اندیشے کے پیش نظر چلنے کے لیے فرمایا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اندیشے کے پیش نظر منادی کروا دی تھی تمام آس پاس کے دیہات کے اندر کہ اگر قریش مکہ سے تعارض ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہماری جو تعداد ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ہم ان سے مقابلہ کر سکیں۔ تو اسی اندیشے کے پیش نظر آپ نے چلنے کے لیے جن کو فرمایا تھا، تو وہ جو ہے وہ اعراب اس سے مراد ہیں۔ شغلتنا اموالنا و اہلونا، تو وہ عنقریب کہیں گے کہ ہمارے مال و عیال نے آپ کے ساتھ نکلنے سے مشغول رکھا، ہمیں مال اور دولت نے اور اہل و عیال نے جو ہے وہ مشغول رکھا، عن الخروج معک، آپ کے ساتھ نکلنے سے جو ہے وہ مشغول رکھا۔ فاستغفر لنا،
آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے. اللہ من ترک الخروج معک قال تعالی مکذبا لہم، یعنی استغفار کیجیے، مغفرت کی دعا کیجیے. کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجیے آپ کے ساتھ نکلنے سے رکنے پر، یعنی ہم آپ کے ساتھ نہ نکلے اس بات پر استغفار کیجیے. قال تعالی مکذبا لہم یقولون بألسنتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جھٹلاتے ہوئے، ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یقولون بألسنتہم، ان کی یہ باتیں جو ہیں وہ زبانوں پر ہیں. ای من طلب الاستغفار وما قبلہ، یعنی استغفار کا طلب کرنا بھی ایک ظاہری اس حالت ان کی بتا رہا ہے، یعنی دل سے استغفار بھی طلب نہیں کر رہے. وما قبلہ، اور اس سے پہلے کی جو بات ہے، یعنی یہ کہ ہمارے اہل و عیال کی وجہ سے ہم جو ہے آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، اس سے وہ مراد ہیں ما قبلہ سے. ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں وہ باتیں نہیں ہیں. فہم کاذبون فی اعتذارہم، یعنی کہ دل کے اندر بھی وہ جو عذر پیش کر رہے ہیں اس میں بھی وہ جھوٹے ہیں، دل کے اندر ان کے وہ بات نہیں ہے، اپنے عذر پیش کرنے میں بھی وہ جھوٹے ہیں. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، قل فمن استفہام بمعنی نفی، یعنی کون اختیار رکھتا ہے. تو یہ مصنف فرماتے ہیں من جو ہے یہ استفہام بمعنی نفی کے ہے، یعنی کوئی اختیار، ای لا احد، کوئی اختیار نہیں رکھتا اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیے. ناراد بکم ضرا، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا. وہ اراد بکم نفع، یا تمہیں کوئی نفع پہنچانے کا ارادہ کرے. ذرن کے بعد بفتح الزاد و ضمھا، اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی غرض جو ہے وہ ذرن کے اندر جو یہ ذرہ ہے اس کے اعراب کو بیان کرنا ہے کہ یہ ذرہ بھی ہے ذات کے فتح کے ساتھ بھی ہے، اور ذرہ بھی ہے ذات کے ضمہ کے ساتھ بھی ہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ وہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے. ای لم یزل متصفا بذالک، یعنی کہ وہ مسلسل اس صفت سے متصف ہے، ہمیشہ وہ اس صفت سے متصف ہے، اس کی یہ صفت ہے کہ وہ اعمال سے بری طرح باخبر ہے. اس سے اگلی آیت ہے بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم، حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اور دوسرے مسلمان کبھی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوتی تھی. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برے برے گمان کیے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ایسے لوگ بن گئے تھے جنہیں برباد ہونا تھا. یعنی تم نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو کبھی واپس ہی نہیں آئیں گے، یہ تو ایک بڑے لشکر سے ٹکر لینے جا رہے ہیں، قریش کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ مسلمان وہاں سے زندہ واپس ہی نہیں آ سکتے. تو یہ تمہارا بہت ہی برا خیال تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اگر نقصان پہنچانا چاہے، جس طرح کہ اس سے پہلی آیت میں گزرا ہے، تو وہ گھر بیٹھے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ نفع نقصان کا مالک ہے. لیکن تم نے یہ برا خیال کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم اس اپنے فاسد خیال کی وجہ سے اور بدنیتی کی وجہ سے تمہارا حق ہی ہلاک ہونا ہے، تم ہلاک ہونے والے ہو. بل فی الموضعین للانتقال من غرض الی آخر، مصنف رحمہ اللہ تعالی یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بل ہے، بل کان اللہ بما تعملون خبیرہ کے اندر پہلا بل ہے، اور بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول کے اندر دوسرا بل ہے. ان دونوں جگہوں پر ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف انتقال کے لیے ہے. پہلا جو بل ہے وہ مخلفین جو ہیں، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، ان کا جو عذر ہے اس میں ان کی تکذیب کا بیان ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، تمہارے دلوں میں یہ بات نہیں ہے، لہٰذا تمہارا یہ عذر جو ہے یہ جھوٹ ہے. اور دوسرا بل جو ہے اس کے بعد ان کے اس سبب کا بیان ہے جس سبب کی وجہ سے انہوں نے تخلف اور اس عذر کو پیش کیا ہے، پیچھے رہ گئے تھے اور عذر
ایک لغو قسم کا عذر جو ہے انہوں نے پیش کیا، اس کے سبب کا بیان ہے۔ وہ سبب یہ تھا کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ قریش کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ کے رسول اور مسلمان کبھی بھی وہاں سے زندہ واپس نہیں آ سکتے۔ ای انہم یستأصلون بالقتل فلا یرجعون، یہ وزین ذالک فی قلوبکم کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر وہ بات مزین کر دی گئی، یعنی کیا بات تھی وہ؟ یہ کہ ان لوگوں کا قتل کے ذریعے صفایا کر دیا جائے، فلا یرجعون، انہیں لوٹنا نصیب ہی نہ ہو۔ وظننتم ظن سوء ھذا وغیرہ، یعنی کہ یہ تم نے بہت برا خیال کیا، بہت برے گمان تم نے کیے، یہ اور اس کے علاوہ، یعنی کہ تمہارا جو عذر ہے وہ بھی ایک برا خیال ہے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہلاک ہونے والے ہی تھے، تم لوگ ہی ہلاک ہونے والے لوگ ہو۔ جمع بائرن ای حالکین عند اللہ بہذا الظن، یعنی یہ بورا کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بائرن کی جمع ہے بورا، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے ہلاک ہونا، ہلاک شدہ ہونا، ای حالکین عند اللہ بہذا الظن، یعنی تم اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ہلاک ہونے والے تھے۔ مطلب اس کا یہ ہے، یہ اس کی تفسیر مصنف رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرما دی۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ قومم بورا کا مطلب یہ ہے کہ تم ہلاک ہونے والے تھے اپنے فاسد عقیدے کی وجہ سے اور اپنی بری نیتوں کی وجہ سے، یعنی تمہاری نیت ہی بری تھی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ تم اپنے نفسوں اور دلوں میں فاسد تھے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، اعراب سے کون سے قبیلے مراد ہیں؟ نمبر 2، منافقین عمرہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس وجہ سے نہیں گئے تھے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔